بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 4، قائد اعظم محمد علی جناح واقفی اتہامات سبق ہم پڑھنے والے ہیں۔ کلاس کون سی ہے؟ تیسری کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق آپ نے چھوڑا ہوا تھا، چھٹیوں پہ آپ نے بڑے انجوائے کر لیا۔ اب آپ سبق پڑھیں دھیان سے۔ آپ رحمہ اللہ کے اس کارنامے کی وجہ سے، کارنامہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا کام۔ کارنامہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا کام۔ آپ رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بانی پاکستان اور بابائے قوم کہا جاتا ہے۔ بانی کون ہوتا ہے؟ بنانے والا۔ تو یہ آپ بانی جو ہوتا ہے نا، جو مکان بناتا ہے اس کو بانی کہتے ہیں، بنانے والا، بنیاد رکھنے والا۔ تو آپ نے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اور بابائے قوم عزت سے ہم کہتے ہیں بابا، جو بڑا ہوتا ہے نا گھر میں۔ تو ہمارے ملک میں یہ بڑی شخصیت ہے، تو اس لیے ہم ان کو بابائے قوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ یہ گورنر جنرل کون ہوتا ہے؟ جو ملک کو چلاتا ہے۔ گورنر جنرل وہ ہوتا ہے جو ملک کو چلاتا ہے، اور حکومت جو ہے نا وہ دوسرے کسی اور ملک کی ہوتی ہے۔ ابھی اگر ہمارے ملک پہ کسی اور ملک کی حکومت ہو تو ہمارے ملک میں، جو میں سادہ لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا بندہ ہو، جو ہمارے ملک کو چلا رہا ہو، حکومت کو چلا رہا ہو، حکومت کے معاملات کو دیکھ رہا ہو، اس کو کہیں گے گورنر جنرل، ٹھیک ہے۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے مطالعہ پاکستان کی بڑی کتابوں میں، کہ گورنر جنرل کون ہوتا ہے، صدر کون ہوتا ہے، وزیر اعظم کون ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کو ایک مضبوط، پرامن، خوشحال اور اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ ریاست ملک اسلامی فلاحی، یعنی اس میں اسلام ہو، فلاحی کا مطلب کامیابی والا، ٹھیک ہے۔ خوشحال یعنی جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں۔ پرامن جہاں پہ امن ہو، پریشانی نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ مضبوط، کمزور نہ ہو، یعنی آپ پاکستان کو بنانا چاہتے تھے کہ پاکستان بن جائے اور اس میں یہ والی چیزیں ساری باتیں پائی جائیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ آپ کا مزار کراچی میں ہے۔ مزار کہتے ہیں زیارت کی جگہ کو، ٹھیک ہے۔ قبر ہے نا، قبر کے اوپر کمرہ بنا دیتے ہیں اور باہر لکھ دیتے ہیں تو اس کو مزار کہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح عظیم خوبیوں کے مالک تھے۔ خوبیوں، اوصاف، ٹھیک ہے، اچھی باتیں جو ہوتی ہیں۔ آپ سچے، یعنی سچ بولنے والے ہیں۔ سچ کا مطلب کہ جیسی بات ہے ویسی کرنی ہے۔ دیانتدار، ایماندار، محنتی بہت زیادہ کام کرنے والے، اور انصاف پسند انسان تھے۔ انصاف پسند کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ آپ کے مخالف بھی آپ کے کردار کی تعریف کرتے تھے۔ کردار یعنی وہ خوبیاں جو انسان کے اندر پکی ہوتی ہیں، وہ کردار۔ اب ایک کام بندہ بار بار کرتا ہے تو وہ اس کا کردار بن جاتا ہے۔ آپ کی ایک بہت بڑی خوبی وقت کی پابندی تھی۔ تو یہ باتیں بچوں کو بتانے کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ بچے اپنے زندگی میں اس طرح کی عادات اپنائیں، سچ بولیں، ایمانداری اپنائیں، محنت کریں، ٹھیک ہے، اور ایسے وقت کی پابندی کریں۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم قائد اعظم محمد علی جناح کے دیے گئے اہم اصول ہیں۔ اصول کا مطلب قاعدے، ضابطے، یعنی ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ، پیغمبر پہ۔ اتحاد کا مطلب ہے ایک بن کے رہنا، ٹھیک ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ اور تنظیم، جماعت کے ساتھ مل کے کام کرنا، منظم انداز میں کام کرنا۔ آپ نے کلاس میں کام کرنا ہے تو سب کلاس والوں کے ساتھ ملا کے کام کرو، تو یہ ہے تنظیم۔ اتحاد، سب مل کے کام کریں گے تو اتحاد ہوگا، اور ایمان رکھیں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے ہم پاکستان کو ایک عظیم اور ترقی یافتہ ملک
بنا سکتے ہیں. بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیچے سرگرمی دی ہوئی ہے. اپنے دادا دادی نانا نانی سے قائد اعظم کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں. ان معلومات کو ایک چارٹ کی صورت میں کمرہ جماعت میں آویزاں کریں. تو آپ کے دادا دادی تو آج آئے ہوئے تھے، وہ تو یہاں فرار ہو گئے. اب آپ نے گجرا والا جانا نانا نانی سے قائد اعظم کے بارے میں پوچھنا ہے. ویسے دادا دادی آپ کے سیدھے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو قائد اعظم کا پتہ ہی نہ ہو. یہ اتنا پتہ ہو کہ وہ قائد اعظم پاکستان بنانے والا ہے، باقی اس کے بارے میں معلومات ان کو نہیں ہیں. البتہ آپ کے نانا جو ہے نا وہ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیے گا. ٹھیک ہے. اور نیچے دیکھیں، یا بھی کیا آپ جانتے ہیں محمد علی جناح کو قائد اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے. تو آپ نے بتانا ہے قائد کا معنی تھا لیڈر، اعظم کا معنی بڑا. وہ بڑے لیڈر تھے اس لیے قائد اعظم کہتے ہیں. پاکستان کا مکمل نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. کیا نام ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ بھی جانیے لفظ پاکستان چودھری رحمت علی نے متعارف کروایا تھا. تو آپ کے جو گاؤں والے دادا ابو ہیں نا، ان کے ابو کا نام رحمت علی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا نام آپ کے دادا ابو نے متعارف کرایا رحمت علی نے. یہ ویسے بھی یاد رکھنے کے لیے یار کہہ رہا ہوں. ہاں نہیں، رحمت علی تو اس وقت شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں، یا ہوئے ہوں تو چھوٹے ہوں. پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا. یہ ہم قومی ترانہ پڑھتے ہیں نا، ترانہ، تو وہ حفیظ جلندری نے لکھا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ آگے اہم نکات ہیں، آپ یہ بھی سن لیں، اہم باتیں. یعنی آپ پڑھ لیں، چلو ساتھ ساتھ پڑھ لیں. پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا. یعنی جو پورا سبق ہے نا اس میں سے جو اہم باتیں ہیں نا وہ ہر سبق کے اینڈ پہ لکھ دی جاتی ہیں. نمبر 2، قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کے لیے بہت کوشش کی. قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان بنانے کی وجہ سے بانی پاکستان اور بابائے قوم کہا جاتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا قائد اعظم محمد علی جناح عظیم خوبیوں کے مالک تھے. آپ پاکستان کو ایک مضبوط، پرامن، خوشحال اور اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے. اب نیچے مشق ہے، یہ آپ نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو بھی آپ نے خود اس کو حل کرنا ہے، پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور پھر اس کو مشق کو حل کرنا ہے. میں نے آپ کو نہیں کرانی، پھر میں آپ کی چیک کر لوں گا میں. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے تاکہ طالب علموں کی صلاحیت بڑھے، وہ خود محنت کریں. جو چیزیں ان کو سمجھ آئی ہیں ان کی مدد سے آگے والے جو کویسچن ہیں ان کا آنسر دیں وہ. ٹھیک ہے. چلیں، تو اس سے بچے سیکھتے ہیں جب وہ خود کوشش کرتے ہیں.